جب ہم کوئی بھی تسبیح یا ذکر کرتے ہوئے جب جائے نماز پر بیٹھتے ہیں یا کسی جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے ہیں یا اندھیرا کرتے ہیں اور اس پر فوکس کرتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ڈل ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ مائنڈ کی نیچر تو یہ ہے کہ اس نے ایک منٹ میں ہزار سوچوں کا انالیسس کرنا ہے۔ اور اس طرح سے تسبیح کرنے والے اور ذکر کرنے والے پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تو حیات دنیا کے معاملات چل رہے ہیں اور ہم زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، تو شاید اس کے ہمیں اثرات نہیں آئیں گے یا اللہ تعالیٰ شاید ہماری یہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ میں پوری ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ کی تسلی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ تسبیحات کے اذکار کے درجات ضرور ہوا کرتے ہیں، دل سے یاد کیا جاتا ہے، ذہن سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن زبان سے یاد کرنا بھی ایک درجہ ہوتا ہے۔ تو ایک طویل عرصہ اس میں رہنا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے اور اسے یہ سمجھایا کرتا ہے کہ ذکر قلبی کیا ہے، تسبیح کیسے جاری ہوتی ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہی انسان کی مدد کر کے اس کو سمجھاتا ہے۔ اس کو زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو ابھی ایک تو دیکھیے، فوکس کرنا چھوڑ دیجیے۔ جو لوگ فوکس کرتے ہیں، کانسنٹریٹ کرتے ہیں، کسی تصور کو جماتے ہیں، وہ سلاسل چلتے ہیں، اب میں نام کیا لوں، وہ ڈر تو کسی کا نہیں ہے لیکن فساد کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، مقصد تو یہ ہے کہ بات جو ہے وہ دلوں تک پہنچ جائے۔ وہ نور کے تصورات اور آیت کریمہ پڑھتے ہوئے روشنیوں کے تصورات، اگر آپ کریں گے ایسا تو دیکھیے میرا کیا جائے گا، میں نے تو خبردار کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ اب جو لوگ ان معاملات میں سے گزرے ہیں، اگر کچھ لوگ اس کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ گواہی دیں نیچے کمنٹس میں آگے، کہ پاگل ہو جاتا ہے آدمی۔ پاگل ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جذب آ جایا کرتا ہے۔ اب بیٹھ گئے اور آیت کریمہ پڑھنی شروع کر دی اور دل میں تصور جما لیا کہ نیلے رنگ کی روشنیاں ہیں، اور آیت کریمہ کا جو وہ آیت کریمہ لکھی ہوئی جو ہے وہ آسمان پہ چمک رہی ہے، اس قسم کے تصورات شروع کر دیں گے تو ذہن جھول کھا جائے گا، اس کو ہیلوسینیشنز شروع ہو جائیں گی، اور وہ اسکیڈزوفرینیا کے انیشیل سمٹمز میں فال کر جائے گا۔ ہونا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جائے گا۔ جو بندہ اور عورت فوکس کرے گا، فوکس کرنے سے باز آئیں۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ فوکس کرے یا پوری توجہ کے ساتھ تسبیح کرے یا ذکر کرے، تو میں اسے تو نہیں انکار کرتا، کریٹیسائز کرنے والی بات نہیں ہے اتنی۔ ہمارے اندر کی یہ تمنا تو پائی جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو محبت سے بھی یاد کریں، تو اس کو ایک روٹین نہ بنائیں، اس کو ایک ایکسرسائز نہ بنائیں، اس کو ایک پریکٹس نہ بنائیں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے، کبھی 2 4 دن کے بعد کوئی عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی اور اس میں بیٹھ کے جائے نماز پہ روتا بھی ہے آدمی، پھر اللہ کو گہرائی سے یاد بھی کرتا ہے، دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کرتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نقصان تب ہوتا ہے جب ہم مسلسل ایک مومنٹم کے اندر اپنے آپ کے اندر آرٹیفیشل فیلنگز پیدا کرتے ہیں۔ میری بات پہ غور کیجیے گا، جعلی تصورات پیدا کیے جاتے ہیں، ایک تصور کا وجود نہیں ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور اس کا خاکہ ہم اپنے ذہن میں بناتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک لالچ کار فرما ہوتا ہے کہ کچھ زیارات ہوں، کچھ میری رسائی کھلے روحانی دنیا کی طرف، اور مجھے کچھ چیزیں دکھائی دیں اور کشف ہوں، اور میں کچھ باتوں کو سمجھ سکوں۔ اور اگر غور کریں تو آپ کو جو لوگ کرتے ہیں ایسا، ان کو اپنے اندر یہ چیز دکھائی دے گی۔ دیکھیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ دنیا، مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا بڑا ٹیکنیکل مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کا تو فیتھ کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ اس دنیا میں ہی ہے، وہ یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آیا ہے، کھائے گا، پیے گا، جنسی تعلقات بنائے گا، دنیا کو دیکھے گا اور اپنے معاملات میں غرق رہے گا، اور اسی طرح مر جائے گا اور جہنم رسید ہو جائے گا۔ اب آگئے ہم مسلمان، تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں کہ ہم متاثر ہوتے ہیں ان ادیان کی طرف، وہ جو مذاہب آئے ہیں جو اسپرچویلٹی کی طرف چلتے ہیں، سب سے پہلے ہندو مذہب، پھر اس کے بعد بدھسٹ کا تو خیر ہم پر کم انفلوئنس ہے، کچھ پڑھے لکھے اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس طرف جاتی ہے میڈیٹیشنز وغیرہ کی طرف، لیکن جو عام طور پہ جو عام لوگ ہیں، آپ کے میرے جیسے لوگ ہیں، یہ ہندو مت سے آنے والی فلاسفیز کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں سے کاپی کیا گیا اس سارے سسٹم کو، اور اس کے نتیجے میں اثرات پیدا کیے گئے اور عوامل پیدا کیے گئے، اور ایک پورا اسکول آف تھاٹ اس کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے ان معاملات کے اوپر، اور میں نے پڑھا ہوا ہے سارا کچھ، اور میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے سارا کچھ۔ مجھے کوئی یہ بتانے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوشش نہ کرے کہ میں جانتا نہیں ہوں، میں سب کچھ نہیں جانتا، لیکن جو ضروری ہے اس کو میں الحمدللہ رب العالمین جانتا بھی ہوں اور تجربہ بھی کر چکا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی اس کے اندر لگائی ہے۔ اس لیے فوکس کرنے سے باز آئیے، کبھی کبھار بیٹھیے، اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کیجیے، ایک بچے کی طرح یاد کیجیے، رو لیجیے، اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اور یہ تصور کر لیجیے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں تو کوئی امیجینیشن انوالو ہی نہیں ہے نا، یہ ایک ایسا تصور ہے جس میں امیج انوالو نہیں ہے۔
اگر میں کھل کے آپ سے بات کروں تو کوئی خاکہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی امیج نہیں ہونا چاہیے، یعنی کوئی ایسا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو مصنوعی طور پر ایک ماحول کے اندر ایک ماحول پیدا کر کے اس کے اندر اپنے آپ کو استغراق میں لے کر جائیں، ایسا کچھ نہ کیجیے گا۔ تو جو لوگ ارتکاز کر رہے ہیں، جو لوگ کر چکے ہیں، ان کو میری بات پوری بہت اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ پھر الٹے سیدھے خواب آنے شروع ہو جائیں گے، اور چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، اور بلڈ پریشر کبھی اوپر ہونا شروع ہو جائے گا، کبھی نیچے ہونا شروع ہو جائے گا، چڑچڑا پن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، چکر آنے شروع ہو جائیں گے، اور دنیا سے بے رغبتی ہونی شروع ہو جائے گی۔ وہ جو مسلسل تسبیح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے بے پرواہ کرتا ہے، وہ اور ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک امن سواک، یہ بالکل ایک اور سٹیٹ آف لائف ہے۔ یہ وہ سٹیٹ آف لائف نہیں ہے کہ ناصر افتخار ایک کمرے میں اندھیرا کر لے اور یا ولی یا نصیر پڑھنا شروع کرے اور یہ تصور کرے کہ آسمان سے روشنیوں کی برسات ہو رہی ہے اور میرا دل منور ہو رہا ہے۔ اگر میں ایسے کروں گا تو میں 3 4 مہینے سال کے اندر پاگل ہو جاؤں گا، جذب آنا شروع ہو جائے گا۔ تو بے پرواہی جب ہوگی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ مجذوب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرف سے بچنا شروع کریں، کیونکہ ہم عام گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گلی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا ان معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو فوکس نہیں کرتے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جابس کرنے والے ہیں، بزنسز کرنے والے مرد اور خواتین ہیں، اچھے گھروں کے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک خاتون نے تصویر شروع کر دی۔ اب جب وہ تسبیح شروع کریں گی تو اگر تھوڑی سی اس کو بڑھائیں گی تو ان کو کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں زندگی میں روزانہ کچھ نہ کچھ اوپر نیچے تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو تقدیر سے جو معاملات ہماری طرف آ رہے ہوتے ہیں، یعنی بیماری آ رہی ہوتی ہے، مال کا نقصان آ رہا ہوتا ہے، اولاد کی آزمائش آ رہی ہوتی ہے، اور بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں ان ساری چیزوں سے گزرتے ہی رہتے ہیں۔ تو انسان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کوئی بھی اسپرچول کام شروع کرتا ہے نا، یا مذہبی کام کو شروع کرتا ہے، یا عبادت کو شروع کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کی زندگی میں واقعات ہونے شروع ہوتے ہیں نا، ان کو منسوب کرنے لگتا ہے اس کام کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ جو اس نے شروع کی ہوئی ہے۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی بہت منسوب کر بھی لیا کریں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھی دکھایا کرتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ ہمارے ذہن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک طرف کو ذہن کو فوکس کر لیتے ہیں نا، تو یہ اس طرف لگ جاتا ہے۔ یعنی پھر یہ مطلب اب بہت ساری ایسی میں خواتین سے میری بات ہوتی جو کہتی ہیں کہ جی ہمیں سچے خواب آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں سچے خواب اتنے؟ کیا کرنے ہیں اتنے سچے خواب دیکھ کے؟ پھر پاگل ہو جائیں گی، پریشان ہو جائیں گی، ڈپریشن ہو جائے گا، کسی بچے کی موت دیکھ لیں گی، اپنے ہسبینڈ کی دیکھ لیں گی، کوئی کسی نقصان کو دیکھ لیں گی، حادثے کو دیکھ لیں گی، پھر پریشان ہو کے پھرتے ہیں کہ اب اس خواب کا کیا کرنا ہے، اس خواب کا کیا کرنا ہے۔ نارمل رہنے کی کوشش کریں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اب کسی نے تسبیح شروع کی، کسی خاتون نے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی جاب جاتی رہے یا کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو اچھا بھلا آدمی اور عورت بھی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی اس سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کہیں تسبیح کرنے سے تو میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا۔ وہم اتنی دور تک ہمارے ذہنوں میں بھر دیا گیا ہے، ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ ہم اس سے نکل ہی نہیں پاتے ہیں۔ جتنا بھی ہم اپنے آپ کو منائیں، جتنا بھی آپ کو سمجھایا جائے، خود مجھے کئی سال لگے اس سارے معاملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تسبیح کرنے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نور ہے، اللہ تعالیٰ تو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والا رب ہے۔ آپ اس کا نام لینا شروع کریں گے، اسے یاد کرنا شروع کریں گے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آپ کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کے جائے گا؟ کبھی اس بات پہ غور تو کیجیے۔ آزمائش ہوتی ہے انسانوں کی، ہوتا یہ ہے کہ مقدر میں چیزیں ویسے ہی آ رہی ہوتی ہیں جیسے پہلے آنی ہوتی ہیں، اور وہ جب ہمارے تک آتی ہیں تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس تسبیح کے ساتھ ہوا۔ پھر ہم جاتے ہیں وش ڈاکٹرز کے پاس اور عاملین کے پاس، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر اپنے اڈے کھول کے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت کم وقت رہ گیا، یہ بند ہونے جا رہی ہیں دکانیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلدی اویئرنیس بہت پیدا ہو گئی ہے۔ میں تو ابھی کل جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، میری کیا بساط ہے، بہت لوگوں نے بہت اچھا کام کر دیا ہے، اور لوگ اب کویسچن بھی کر رہے ہیں، اور لوگ اب سوچ بھی رہے ہیں، اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو غریب آدمی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں اس سارے معاملے کے اندر، جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں جو بھی معاملات ہوں گے وہ آخر کار بہتری پر ہی منتج ہوں گے۔ کچھ معاملات 2 4 مہینے میں بہتری کی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ معاملات 5 6 سال میں نکلتے ہیں، کچھ معاملات 15 20 سال میں نکلتے ہیں۔ ویسے بھی ایسے ہی ہونا ہے، اس میں فرق تو پڑتا نہیں ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ جیسے اب فرض کیجئے کہ ایک مرد نے یا رضا کو پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دیا، ایک اس کے دل میں خفیف سی ایک امید ہے، اللہ تعالیٰ سے آس ہے کہ یا اللہ میرا رزق بڑھا دے۔ پابندی تو دباؤ تو کوئی ڈال نہیں سکتے، تو اب اس نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، تو ہو سکتا ہے معاشی تنگی آ جائے،
تو اب اس کو منسوب کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یار آپ کو پڑھا ہے کسی کی اجازت لے لوں گا، پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انہی معاشی تنگیوں سے نکال کر آپ کو کشائش میں لے جانا شروع کر دے گا۔ اور دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں دعائیں قبول کرتا ہے۔ کون سی ایسی دعا ہے جو انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے؟ دنیا میں غریب بھی اللہ نے پیدا کرنے ہیں، امیر بھی پیدا کرنے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کو میں نے امیر نہیں کرنا۔ میرے استاد نے ایک دفعہ ایک بڑی زبردست بات مجھے کہی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ امیر کر دے تو وہ اللہ کا انکار کر دیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اگر مال و دولت چھین لے اور انہیں غریب کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ جائیں گے، اسے چھوڑ کے انکار کر کے بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا کب اور کیوں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر الٹیمیٹ ٹرسٹ کا نام توکل ہوتا ہے کہ اب مجھے اللہ کافی ہے۔ تو پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ نے جب دینا ہے دے دے گا، جب بہتر سمجھے گا، جب آپ کے لیے وہ بہتری کا باعث ہوگی۔ جو دولت ہے اگر آنی ہوگی آپ تک آ جائے گی، اس پہ حسرت نہ کریں، اس کا انتظار کرتے رہیں، لیکن ایسا نہ کریں کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونا شروع ہو جائیں کچھ وقت کے بعد کہ اب یہ ہو نہیں رہا، اور اگر کچھ پڑھنا شروع کیا اور کہیں سے کچھ نقصان آیا، کوئی پرابلم آیا، تو شک کا شکار نہ ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب میں یہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ یہ والا معاملہ ہو گیا تو یہ کہیں تصویر سے ہوا۔ ایسی غلطی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان نہ کریں کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نقصان دے دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نقصان دے دیا۔ اللہ ایسا آپ کے ساتھ نہیں کر رہا، آپ کی بہتری کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے۔